وسعت اللہ خان کا کالم صرف ایماندار ہونا اچھا نہیں ہے۔ جیسے ہی خان صاحب نے کہا کہ شروع کے 1.5 برس تو کاروبار حکومت سمجھنے میں ہی لگ گئے، اب کارکردگی دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر ہمہ شمہ ان کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے اس بندے کو کچھ نہیں پتا اور ملک اس کے حوالے کر دیا گیا۔ تبھی کوئی پالیسی سیدھی نہیں ہے اور ملک یوں چل رہا ہے جیسے بنا لنگر کا جہاز سمندر میں ڈول رہا ہو۔ ملک چلانا نہیں آتا تو اقتدار میں آنے کا اتنا شوق کیوں تھا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اب معاملات خان صاحب کی سمجھ میں آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے خان صاحب کو داد نہیں دی کہ بندے نے کم از کم ایمانداری سے اعتراف تو کر لیا ہے، اور ہر خدا طرز حکمران کو اتنی بنیادی ایمانداری تو دکھانی ہی چاہیے کہ جو شے سمجھ میں نہیں آئے یا سمجھنے میں دیر لگی اسے صاف صاف قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ کوئی بھی اچھے خان ہو، پیدا ہوتے ہی تو سب نہیں جان سکتا، زندگی کی اونچ نیچ اور غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، مگر اس کا اعتراف کرنے کے لیے چوڑا سینہ بھی تو چاہیے۔ جو حکمران بغیر اعتراف کے غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں اور خود کو عقل کل سمجھتے ہیں اور پھر ملک کو لاوارث چھوڑ کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے دوسروں پر اپنی نااہلی کا بوجھ ڈال کر چلے جاتے ہیں، وہ بہتر ہوتے ہیں یا اپنی کمی بیشی کو ماننے والا حکمران بہتر ہوتا ہے؟ ویسے بھی خان صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ کسی نے کنپٹی پر پستول رکھ کے تو نہیں قبول کروایا۔ شکر ہے کہ 2.5 برس میں ہی بتا دیا کہ شروع کا 1.5 برس کیسا گزرا۔ اگر 5 برس بعد یہی اعتراف ہوتا یا نہ بھی ہوتا تو کوئی کیا بگاڑ لیتا؟ یہ خان صاحب کی برائی اور ظرف ہے، جو اسے ان کی کمزوری کے طور پر لے رہے ہیں، یہ ان کا ظرف ہے۔ حکمران تو آتے جاتے رہتے ہیں، ریاست کا کاروبار ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے۔ اب یہ حکمران کی ذاتی صلاحیت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ زور گھوڑے کو اپنی مرضی کی سمت میں دوڑانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے یا پھر خود اسٹیبلشمنٹ کی سواری بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلیہ ہے جس سے امریکہ سے لے کر گنی بساؤ تک کسی ریاست کو مفر نہیں۔ امریکہ میں جب بھی کوئی نیا صدر آتا ہے تو اسے بھی حکومتی فیصلہ سازی کی سائنس پر گرفت کرنے اور الف ب سمجھنے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ محکمہ خارجہ و دفاع سمیت ہر اہم و غیر اہم محکمے کی کھان پر اس کو بار بار تفصیلی بریفنگ دیتے ہیں۔ اقتصادی تھنک ٹینک آسان انگریزی میں ٹیکنیکل چیزیں سمجھاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا عملہ اسے صدارتی آداب سے واقف کرواتا ہے۔ ریاستی پالیسی کے دائرے میں تقاریر لکھتا اور رٹواتا ہے۔ ہر فیصلہ لینے سے پہلے صدر نہ صرف اپنے قریبی مشیروں بلکہ سبجیکٹ کمیٹیوں اور چنندگان ارکان کانگریس سے مشورہ کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر کی بھی تربیت و تعلیم ہوتی ہے اور پھر اس کے نام سے فیصلے اور احکامات جاری ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپر پاور کا حکمران داخلہ و خارجہ امور سے کس قدر باخبر ہے اور کرۂ ارض کی نبض پر اس کا کتنا مضبوط ہاتھ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آیا محض ایک حکمران کی ایمانداری پیچیدہ ریاستی نظام کو سمجھ کر چلا سکتی ہے، یا پھر یہ سارا کھیل ایک ہی طرح کے جذبے سے سرشار مگر باصلاحیت افراد کے ٹیم ورک کا مرہون منت ہے؟ یہ وہ شرط ہے جس کو پورا کیے بغیر ایک جمہوری یا فاشسٹ حکومت بھی نہیں چل سکتی۔ اس کے لیے مردم شناسی اولین شرط ہے۔ ضروری نہیں کہ آنکھ بند وفاداروں کی ٹیم باصلاحیت بھی ہو۔ لیڈر کا امتحان یہ ہے کہ وہ کس طرح باصلاحیت لوگوں کو ایک وفادار ٹیم میں بدل سکتا ہے۔ ایسی ٹیم ایک ایک موتی چن کر لری میں پرونے جیسا ہے، یہ کام خود کرنا پڑتا ہے۔ جتنی لیڈر میں صلاحیت ہوگی اتنی ہی ٹیم بھی اچھی یا بری بنے گی۔ ادھار میں ملنے والے ماہرین سے روزمرہ تو چل سکتا ہے، مگر ادھاریوں یا اجرتیوں کے بل پر ریاست کو اپنے خوابوں کی تعبیر میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمارے ہاں اب تک جتنے بھی باوردی یا بلا وردی حکمران آئے، ان کا احساس عدم تحفظ بھی ان کے ساتھ صدارتی محل یا ایوان وزیر اعظم میں در آتا ہے اور سائے کی طرح چپکا رہتا ہے۔ چونکہ صلاحیت کو وفاداری کے مقابلے میں ہمیشہ پچھلی رو میں جگہ ملتی ہے، آدھا وقت تو آگا پیچھا بچانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ کب کیا ہو جائے، کون کس کے ساتھ مل کے کیا گل کھلائے، بس یہی سوچ ہر فیصلے کی پشت پر ہوتی ہے۔ ایسے میں افلاطون بھی کرسی پر بیٹھا ہو تو اپنی بقا کے علاوہ کسی بھی قومی مسئلے پر کتنا اعلیٰ یا دوررس سوچ لے گا۔ جو ڈنڈے کے زور پر آتا ہے اسے یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ ڈنڈا ٹوٹ نہ جائے یا چھن نہ جائے۔ جو ووٹ کے زور پر آتا ہے اسے بھی آرتیوں پاور بروکرز کو اختیاراتی بتا دیے بغیر محل میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ محل کے صدر دروازے پر پچھلی حکومتیں ڈکارنے والے پیشہ ور استقبالی خوش آمدید جادوگر فرشی سلام کرتے ہوئے نوارت پنچھی کو گیڑ لیتے ہیں اور اپنی لچھے داریوں سے بڑے بڑے انقلابی دماغ کو جکر کر ڈولے شاہ کی کھوپڑی سے بدل دیتے ہیں، اور پھر فیصلے کوئی اور کرتا ہے مگر نام بدنام ہز ہائینس کا ہوتا ہے، اور ہز ہائینس بھی اس عالی شان ذلت کو یہ سوچ سوچ کر سہتے رہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو پروٹوکول تو مل رہا ہے، ہٹو بچو تو ہو رہی ہے، آگے پیچھے سائرن تو بج رہی ہے، سلام پر سلام تو پڑ رہی ہے، پہلے بھی خجل تھے آئندہ بھی خجل خواری کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا 4 دن کی چاند کے مزے ہی لے لو۔ رہی فیصلہ سازی اور خود کو صد منوانے کی دھن اور اقتداری خود مختاری، جنہوں نے پہلے اس طرح کی مہم جوئی کا خطرہ مول لیا، انہوں نے کسی کا کیا اکھاڑ لیا۔
الٹا اپنی جان و مال و خاندان کا نقصان کیا۔ چنانچہ جس حد تک بھی ممکن ہو ایمانداری و وفاداری کے ساتھ اپنا وقت کاٹو، اور وہ گائے مت بنو جس کا خیال ہے کہ دنیا اس کے سینگوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کوشش میں دنیا کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اکثر اپنے ہی سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر ایمانداری کا بھی کیا کریں؟ وہ بھی پرہیزگار حکمران کا تب تک ساتھ دیتی ہے جب تک بے ایمانی کے اژدہے کی دم پر پاؤں نہ پڑے۔ چھوٹے موٹے جانور کچلنے میں البتہ کوئی حرج نہیں، اور کچلنے بھی چاہیے تاکہ کچھ دیر تلک تھوڑا بہت دبدبہ تو قائم رہے۔